اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بہت سارے لوگ یہ گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے دل کی بات کو جانے، دل کی بات کو سمجھے، دل کی بات کو پورا کرے۔ کوئی ایسا دنیا میں فرد واحد نہیں جو میرے دل کی کنڈیشن کو سمجھے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ کا گلا شکوہ آج میں دور کرتا ہوں۔ میرا اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے، میں تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، تیرے دل میں چھپے ہوئے ہر راز کو جانتا ہوں۔ جو تو اپنے دل میں درد لے کر گھوم رہا ہے، میں اس درد سے بھی واقف ہوں۔ تیرے دل کی فکر، تیرے دل کا احساس، تیرے دل کے چھپے راز، تیرے دل کی کنڈیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے پتا ہے۔ اور اللہ پاک یہ فرماتا ہے، صرف مجھے پتا نہیں، میں اسے سمجھتا بھی ہوں، اور میں ہی تمہارے دل کو پرسکون کروں گا۔ بس ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں چھپا ہے، اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم سب کو اس آیت سے جڑنا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس اللہ سے بندہ محبت کیوں نہ کرے کہ جو اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا ساتھی ہے، اور ایسی عظیم ہستی سے کوئی بھی انسان محبت کیوں نہ کرے جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس رب نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ رب جس کے پاس سبھی انسانوں نے، سبھی جنات نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھاگتے ہیں، لیکن کیا کوئی اللہ سے بھاگ سکا؟ میرے عزیز بھائیو، اب ہم اس رستے پر چلتے ہیں جس رستے پر صحابہ چلے، وہ سفر جو اللہ والوں نے شروع کیا۔ اور ہر وقت ہر میرا بھائی بہن توبہ اور استغفار لازمی کیا کرے۔ اس سے ہم شروع کرتے ہیں اور کو عبادت کے ساتھ ہم گزارتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہر چیز کا حل اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے پاک کلام میں ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم ہر حال میں 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں گے۔ اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اور اللہ پاک سے ہم ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز بھی پڑھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اور ایک پیغام ہے ان ساری بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو کسی وجہ سے کسی مشکل کا، کسی پریشانی کا شکار ہے، یا ان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنی والدہ کا صحیح پیدائشی نام لکھیں اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین عمل ہو وہ آپ کو بیان کر سکوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے چند دنوں میں آپ اس کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کو بڑا پیارا سا اور چھوٹا سا وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ جو کوئی میرا بھائی بہن اللہ پاک کا یہ نام پڑھتا ہے، اس بندے پر اللہ کی رحمت عرش سے ٹوٹ ٹوٹ کر برستی ہے۔ اور وہ نام صرف 11 بار، 17 بار یا 27 بار جو بھی پڑھتا ہے، وہ بندہ اللہ پاک کی رحمت سے خوش قسمت بن جاتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت ٹوٹ کر برستی ہے۔ بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے، اللہ پاک اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیشانی کے بوسے خود لے رہا ہے، اس بندے کو پیار کرتا ہو۔ یہ وہ طاقتور ذکر ہے، یہ اللہ پاک کے وہ نام ہے جو آپ کو اونچائی پر پہنچا دیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک کے نام کی بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لیتا رہے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دے گا کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نام کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اللہ کا نام بھی سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کا نام عظمت سے، احترام سے اور محبت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں،
عظمت کبریائی اللہ کی چادر ہے۔ کبریائی صرف اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ساری کائنات اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا ہوا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو بھی مخلوق جتنی بھی مخلوقات رہتی ہے اللہ جانتا ہے، وہ سب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا نہ ہی ہم شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں، کیونکہ حقیقت میں یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی بندہ اللہ پاک کے یہ دو نام چلتے پھرتے یا کسی بھی نماز کے بعد سے 27 بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں گزرے گا۔ اللہ پاک اس سے نظر رحمت سے دیکھے گا، قیامت تک اس بندے کے قریب کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بھی غم کوئی بیماری اس بندے کے قریب نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ پورے دل سے پورے خلوص کے ساتھ اس عمل کو روزانہ کرتا رہے گا، کیونکہ یہ دو نام پڑھنے والا اپنے رب کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ سارے عرشوں سے اس پر اللہ پاک کی رحمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں۔ اللہ کے یہ دو نام جنہیں آپ نے اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے جب بھی نماز پڑھیں، یہ نماز پڑھنے کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انہیں آپ 27 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ فارغ ہوں، کہیں کوئی کام کر رہے ہوں، تو بھی آپ کی زبان پر یہ نام ہو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو۔ ایک بار پڑھ لیں، درود پاک 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، اور کوشش کیجئے گا کہ اول آخر درود ابراہیمی نماز والا ہی پڑھیں۔ اگر نہ آتا ہو زبانی، ویسے تو سبھی کو آنا چاہیے، کیونکہ نماز اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، تو زیادہ افضل یہی ہے کہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور اس کے درمیان میں آپ نے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے چلتے پھرتے بھی اس نام کا ورد کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو آپ چاہیں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی پریشانی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، کبھی کوئی حاجت آپ کی باقی نہیں رہے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔